اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، مجلسی اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، آج کے اجلاس کی خصوصیت اور آج کے اجلاس کی اہمیت کے بارے میں صدر صاحب نے تفصیلی طور پر آپ کے سامنے ساری باتوں کو رکھا ہے، اور صدر مجلس کے حکم پر میں پھر آپ سے مخاطب ہونے کے لیے کھڑا ہوں۔ صدر مجلس کے بعد میں کچھ کہنا صحیح نہیں، لیکن حکم کو ماننا اطاعت امیری کی ایک نشانی ہے، اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ سے یہی کہوں گا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی، ہماری سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صفوں میں ایک مضبوط اتحاد کو پیدا کریں، اور نہ صرف اتحاد کو پیدا کریں بلکہ ان سازشوں کو، ان منصوبوں کو ناکام بنائیں جو سازشیں اس ملک کو، اس ملک کے رہنے بسنے والے شہریوں کو مذہب کے نام پر بانٹنا چاہتے ہیں اور ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وقف ترمیمی بل 2025 مسلم وقف اور مسلمانوں کے اوقاف اور وقف کا معاملہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ آئین پر حملہ ہے، دستور کے خلاف ہے، اور دستوری حقوق کو سلب کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اور آج ہم کو اس کو صرف مسلمانوں کے مسئلے کو کی نظر سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ آئین کو، دستور کو کمزور کرنے والے ان طاقتوں کو ہم کو ناکام بنانا ہے۔ اور اس مسئلے کو اس زاویے سے دیکھتے ہوئے ہر امن پسند شہری اور ہر وہ ہندوستانی جو اس دستور پر یقین رکھتا ہے اور دائرے دستور میں رہ کر اپنی جدوجہد کرتا ہے اور اس ملک کی ترقی و خوشحالی کی فکر کرتا ہے، ان سارے شہریوں کو ایک جگہ پر آ کر اس مسئلے کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ اور ایوان پارلیمنٹ میں جب یہ مسئلہ آیا تو اس مسئلے کی بھرپور مخالفت کی گئی، نہ صرف مخالفت کی گئی بلکہ قانون کے ایک ایک نقطے کو، ایک ایک سیکشن کو مؤثر بحث کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ
نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنی مدلل بحث کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ قانون کس طریقے سے دستور کے خلاف ہے۔ تو آج اس قانونی جدوجہد کو ایوان پارلیمنٹ میں اگر ہم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے اس مسئلے کو رکھا تو پھر اس کے بعد میں بے شک جمہوریت میں جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ قانون کو پاس کر لیتا ہے، اور اپنی تعداد کی طاقت کے ذریعے نریندر مودی کی حکومت نے اس قانون کو، اس بل کو بنانے کے لیے اپنی تعداد کا استعمال کیا اور اس امینڈمنٹ بل کو، ساری ترمیمات کو کامیابی کے ساتھ پاس کر لیا۔ اس کے بعد میں پھر صدر مجلس نے سپریم کورٹ میں بھی ایک قانونی جدوجہد کے لیے اپنی پٹیشن ڈالی۔ انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، سپریم کورٹ میں ہیئرنگ کے لیے بحث ہوگی، وکلا اپنی بات کو رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ، ضرور ہمیں یقین ہے کہ دستور کے خلاف یہ جو ترمیمات آئی ہیں اس کو نہ صرف سنے گی بلکہ ہم کو یقین ہے کہ ضرور ہمارے حق میں سپریم کورٹ اس کا فیصلہ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اور آپ کو مل کر اپنے پرامن احتجاج کو بھی بلند کرنا ہوگا، چاہے وہ دھرنے کی شکل میں ہو یا وہ جلسوں کی شکل میں ہو، ہم کو احتجاج کرنا ہوگا، اور احتجاج کے ذریعے ہم کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں، اور قائدین اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے بیانوں کے ذریعے ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ چیز کو ہم کو بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ لینا ہوگا، سمجھداری کے ساتھ لینا ہوگا، اور ہم کو ان طاقتوں کے جال میں پھنسے بغیر اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہم وہ طاقتیں جو اس ملک کو بانٹنا چاہتی ہے مذہب کے نام پر اور کمزور کرنا چاہتی ہیں، ان کو ناکام بناتے ہوئے اپنے مقصد کو حاصل کرنا، ایسی حکمت کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، جذبات کے ساتھ نہیں بلکہ ہوش مندی کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ ہم کو ان طاقتوں کو مزید طاقت بخشنا نہیں ہے، اور اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا ہے، یہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو میں آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ منظم رہیے، متحد رہیے، اور جیسا کہ صدر صاحب نے اعلان کیا کہ جلسہ ہوگا دارالسلام میں، اس میں شرکت کریے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ کی شرکت اس بات کی علامت ہوگی کہ ہم آئین و دستور میں جو اس قانون کے ذریعے خلاف ورزی و مداخلت ہو رہی ہے اس کے احتجاج کا حصہ ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قانون کو واپس لیا جائے۔ اگر ہم میں اتحاد ہوگا، مرکزیت ہوگی، اور ہم ایک حکمت کے ساتھ احتجاج کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔
مگر میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے مقصد کو کامیاب مت ہونے دیجیے۔ میرے اس اشارے کو، میری اس بات کو سمجھیے۔ دستور کے دائرے میں رہ کر پرامن احتجاج کریے، اور یہ مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے دستور کا ہے، ہمارے آئین کا ہے، اور جو مذہبی آزادی جو دستور میں دی گئی ہے اس میں مداخلت کا ہے، اور جو امتیاز برتا جا رہا ہے، جو ناانصافی برتی جا رہی ہے، صرف اس قانون کے ذریعے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کے ساتھ اس کے خلاف ہے، اور ہم کوئی خصوصی موقف یا کوئی خصوصی رعایت یا کوئی خصوصی اختیار کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں جو حقوق اور جو اختیار دوسروں کو دیا گیا ہے، ہم کو بھی وہی حق وہی اختیار دیا جائے، ہم کو ذرہ برابر نہ کم کیجئے نہ ہم کو ذرہ برابر کچھ بڑھا کر دیجئے، ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ اگر ہندو اینڈومنٹ میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ چیزیں آپ وقف میں رکھیے، اگر بدھسٹ کو، جین کو، سکھ کو جو اختیار دیا گیا ہے، جو مذہبی آزادی دی گئی ہے، جو دان دینے کے لیے ان کو جو دستور نے اور مذہب نے اختیار دیا ہے، تو ہم کو بھی ان کے برابر ہی خیر خیرات اور وقف کرنے کا اختیار دیا جائے، یہی ہمارا مطالبہ، اور کچھ نہیں، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے، ہم برابری کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کچھ زائد یا کچھ کمی کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ قانون کے کئی نکتے ہیں، کئی سیکشنز ہیں، کئی چیزیں ہیں، اس پہ قابل لوگ ضرور اس پر بات کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین پارلیمنٹ میں جد و جہد کری، سپریم کورٹ میں بھی گئی ہے، عوامی جد و جہد بھی کر رہی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ایوان اسمبلی میں بھی جد و جہد کرے گی۔ ہم نے حالیہ سیشن میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک ریزولوشن، ایک قرارداد منظور کی جائے جس کے ذریعے حکومت ہند پر یہ دباؤ ڈالا جائے اور مطالبہ کیا جائے کہ وقف امینڈمنٹ کو واپس لیا جائے۔ تو ہم ایوان اسمبلی میں بھی اس مسئلے کو رکھیں گے، اس مسئلے پر ہم اس مسئلے پر اپنی بات کو رکھیں گے، اور یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ قانون کو ریاست میں نافذ ہونے سے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، قانونی ماہرین سے رائے لے کر، ان سے بات کر کر اس مسئلے کو ریاست تلنگانہ میں روکا جائے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم انشاءاللہ تعالی ریاستی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ ریاستی حکومت تلنگانہ سپریم کورٹ میں اس امینڈمنٹ کے خلاف جائے، اور ریاست کی عوام کا اور مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے جس طریقے سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے، ویسی تلنگانہ ریاست بھی جائے، یہ بھی ہم مطالبہ کریں گے۔ تو بہرحال میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ فکر کیجئے، اور اگر آج ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کئی عبادت گاہیں، کئی مساجدیں، کئی خانقاہیں، کئی درگاہیں، کئی قبرستانیں آج غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ خدا را اس بات کو سمجھو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، ہوش مندی کے ساتھ آگے بڑھو۔
سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھو، دائرے دستور میں رہتے ہوئے جدوجہد کرو۔ کئی مساجدیں ہیں، کئی قبرستانیں ہیں، آج ان کا تحفظ ہم کو کرنا ہوگا۔ آج ہمارے آبا و اجداد جس سرزمین میں، جس زمین میں دفن ہیں، آج ہم کو ان قبرستانوں کو، ان عبادت گاہوں کو، ان خانخواہوں کو اور ہمارے مساجدوں کو، عبادت گاہوں کو آج بچانا ہے۔ تو بڑی سمجھداری کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ ہم کو ایک ہو کر جدوجہد کرنی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام جلسے میں شرکت کریں گے اور جلسے کو کامیاب کریں گے۔ نہ صرف جلسے میں شرکت کریں گے، جلسے کو کامیاب کریں گے، بلکہ اس کے بعد بھی جو بھی لاہ عمل مسلم پرسنل لا بورڈ طے کرے گا، انشاءاللہ تعالی آپ ہم سب مل کر کھاندے سے کھاندہ لگا کر جدوجہد کریں گے اور اس قانون کے خلاف قانونی لڑائی دائرے دستور میں رہتے ہوئے لڑیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب